نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ لفظی ترجمہ سوال و جواب کی شکل میں آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 33 تک دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 30 سے آدم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ، اور جب، یعنی اس وقت کا ذکر ہے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں سے کہا۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب قَالَ کہا، کس نے کہا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا۔ قَالَ رَبُّكَ، کہا تمہارے رب نے۔ کس سے کہا؟ لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے فرمایا۔ یہ بھی یاد کر لیں ساتھ میں کہ یہ لام کے نیچے زیر ہے لی، للملائکتی۔ جب کسی اسم کے ساتھ لام زیر لی لگ جاتا ہے تو اس اسم میں کا جو آخری لیٹر ہے، آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تا کے نیچے زیر، تو یہ زیر کے ساتھ ہی آئے گا، یعنی للملائکتا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ زبر زیر کی غلطی تھوڑی سی آپ اپنی صحیح کر سکتے ہیں اس طریقے سے کہ آپ ان لیٹرز کو یاد کر لیں یا سمجھتے جائیں، تو انشاءاللہ آپ کو آئیڈیا ہوتا جائے گا کہ کسی بھی اسم کے ساتھ اگر اس کے شروع میں لام کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے للملا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ لام زیر لی، اس کو کہتے ہیں حرف جر، اور اس کی وجہ سے اس اسم کے آخری لیٹر کے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ زیر، للملائکتی۔ آہستہ آہستہ آگے بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آتی جائے گی اس بات کی۔ انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ یعنی انسان بنانے والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات بتائی تو اس پر فرشتوں نے کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا، یعنی یہ فرشتے ہیں جنہوں نے کہا۔ قالو، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا؟ قال، یہ کس کے لیے تھا؟ یہ ایک ہے، یعنی واحد ہے کہ اس نے کہا، اور یہاں پہ قالو دوسری جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، قالو یعنی یہ جمع ہے، ان سب نے کہا۔ تو ان سب نے کہا، یہ کون تھے سب؟ یہ فرشتے ہیں۔ قالو، ان سب نے کہا۔ اتجعل، یہ حمزہ کے اوپر آپ زبر دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کیا۔ قالو، ان سب نے کہا، کیا، تجعل، تو بنائے گا، فیہا، اس میں، فیہا، اس میں مطلب یعنی دنیا میں، کیا تو بنائے گا اس میں یعنی دنیا میں، کیا بنائے گا؟ من یفسد فیہا، من یفسد فیہا، جو فساد کرے گا اس میں۔ یہاں پہ من سے کیا مراد ہے؟ من کا مطلب انسان ہے، کہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسی چیز بنائیں گے، ایسے انسان بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گا، اور کیا کرے گا؟ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور بہائے گا خون۔ دماء کس کو کہتے ہیں؟ دم کس کو کہتے ہیں؟ خون کو۔ تو وَيَسْفِكُ، یسفک کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ یعنی صفاکی کے ساتھ بہت زیادہ بہانا۔ کیا چیز بہائے گا؟ خون بہائے گا۔ یہ دو بات انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہی، اور ساتھ میں کیا بتایا؟ اپنے بارے میں فرمایا کہ وَنَحْنُ، اور ہم، نُسَبِّحُ، ہم تسبیح کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ، ساتھ تیری تعریف کے، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ یعنی دو خطرات کے بارے میں ذکر کیا کہ آپ انسان بنائیں گے جو کہ کیا کر سکتا ہے؟ فساد کرے گا زمین میں۔ دوسری بات کیا ہے کہ وہ خون بہائے گا، اور تیسری بار انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ ہم جو ہیں، جبکہ ہمارا کیا حال ہے کہ ہم جو ہیں وہ آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی اس بات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال، کہا، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ انی، بے شک میں، اعلم،
زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو نہیں تم جانتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قال کہا، انی بے شک میں، اعلم میں زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ یہ تھی ہماری آیت نمبر 30، اور اب ہم پڑھیں گے آیت نمبر 31۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد کیا بیان فرمایا؟ یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ کیا سکھایا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھا دیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب نام۔ پہلی بات کیا بتائی؟ وَعَلَّمَ، اور سکھا دیے، آدم، کس کو سکھائے؟ آدم علیہ السلام کو، ٹھیک ہے؟ آدمو نہیں، آدم، میم کے اوپر زبر، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں سکھانے والے، اور سکھایا کس کو ہے اللہ تعالیٰ نے؟ آدم علیہ السلام کو۔ کیا سکھائے؟ اسماء، نام سکھائے۔ کیسے نام؟ کلھا، سارے کے سارے۔ ثم، پھر، عرضہم، پھر پیش کیا ان کو، عرض پیش کیا، کن کو؟ ہم، ان کو، علی الملائکہ، علی الملائکہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ علی، علی بھی ایسا حرف جر ہے، ایسا لیٹر ہے جس کے بعد آنے والا اسم زیر والا ہو جاتا ہے، مجرور ہو جاتا ہے، اس لیے آپ یہاں پہ بھی کیا دیکھ رہے ہیں کہ علی الملائکتی، تا کے نیچے زیر ہے۔ تو یہاں پر ثم عرضہم، پھر پیش کیا ان کو۔ اب کن کو پیش کیا؟ ہم سے کیا مراد ہے؟ ہم سے وہ چیزیں مراد ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، یہ ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کے سامنے پیش کیا؟ علی الملائکتی، فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ پھر تیسری بات کیا کی؟ فقال انبئونی، پھر کہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، انبئونی، مجھے بتاؤ۔ کیا بتاؤ؟ باسماء، نام، ہؤلاء، ان چیزوں کے۔ ہؤلاء کس کے لیے آیا ہے؟ وہ جو چیزیں ہیں جس کو ہم نے ابھی پیچھے کیا پڑھا تھا، یہاں پہ ہم پڑھا ہے نا، یہ عرضہم، ان چیزوں کو، تو یہاں پہ کیا ہے؟ ہؤلاء، ان چیزوں کے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جن چیزوں کے نام سکھائے تھے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فرشتوں سے کہا کہ اب مجھے بتاؤ ان سب چیزوں کے نام، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ نے کیا دیکھا؟ انبئونی، مجھے بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ یہ آیت نمبر ہماری 31 تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ جب یہ آیت یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ بات فرشتوں سے کہی تو فرشتوں کا جواب کیا تھا؟ فرشتوں کا جواب تھا قالو، یہاں پہ آپ دیکھیں، یاد رکھ سکتے ہیں کہ قالو جب آیا ہے تو وہ کس کے لیے آیا ہے؟ فرشتوں کے لیے آیا ہے، کہ ان سب فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک، پاک ہے تو، کاف اور تو، پاک ہے تو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، لا علم لنا، لا نہیں، علم، علم، لنا ہمارے لیے، الا ما علمتنا، سوائے جو تو نے ہمیں سکھایا، الا سوائے، ما جو، علمتنا، علمتا یعنی سکھایا تو نے، نہ ہم کو، نہیں کوئی علم ہمارے لیے سوائے جو تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی بہت علم والے، بہت حکمت والے ہیں۔ یہ کس کا جواب تھا؟ یہ فرشتوں کا جواب تھا، یعنی فرشتے ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکے، انہوں نے واضح طور پہ یہ بات بتا دی کہ ہمیں تو صرف انہی چیزوں کا علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور کیا کہا کہ انک انت، کہ بے شک تو، انت تو، علیم
العلیم ہے بہت علم والا، الحکیم بہت حکمت والا ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کس کو کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قال، اللہ نے کہا یا آدم، یعنی جب فرشتوں نے کہہ دیا کہ وہ نہیں بتا سکتے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پہلے کس کو آواز دی جا رہی ہے؟ یا آدم، اے آدم، ٹھیک ہے، اے آدم کہہ کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انبئہم، انبئہم۔ اب یہاں پہ فرق کیجیے گا، پہلے ہم نے پڑھا تھا انبئونی، مجھے بتاؤ، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کیا ہے؟ انبئہم، بتاؤ ان کو، کن کو بتاؤ؟ فرشتوں کو بتاؤ۔ کس کو حکم ہو رہا ہے؟ انبئ کا مطلب ہے بتاؤ، ایک بندے کو بتانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ انبئ، واحد، انبئ بتاؤ، ہم ان کو بتاؤ، کن کو بتاؤ؟ فرشتوں کو بتاؤ، کیا بتاؤ؟ بِأَسْمَائِهِمْ، ان چیزوں کے نام، کن چیزوں کے نام؟ جن چیزوں کے نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے۔ تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ، فَلَمَّا، پس جب، أَنبَأَهُم، بتا دیا، ہم ان کو، کن کو؟ فرشتوں کو، انبأ بتا دیا، کس نے بتا دیا؟ آدم علیہ السلام نے بتا دیا، ہم ان کو یعنی فرشتوں کو بتا دیا، کیا بتا دیا؟ بِأَسْمَائِهِمْ، ان کو نام ان کے، یعنی جو چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے رکھی تھیں ان چیزوں کے نام آدم علیہ السلام نے بتا دیے۔ آدم علیہ السلام کے بتا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اللہ کیا جانتا ہے؟ قالا، کہا، علم، کیا نہیں، اقل لکم، میں نے کہا تھا تمہارے لیے، ٹھیک ہے، اقل لکم، میں نے کہا تھا تمہارے لیے۔ کون کہہ رہا ہے قالا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں علم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا، لکم، تمہارے لیے یا تم سے، انی، بے شک میں، اعلم، میں جانتا ہوں، کیا جانتا ہوں؟ غیب السماوات والارض، میں جانتا ہوں، کیا جانتا ہوں؟ غیب جانتا ہوں، آسمانوں کے بھی اور زمین کے بھی۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور کیا جانتے ہیں؟ وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو۔ وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، ما، جو، تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما، اور جو کچھ تم، کنتم ہو تم، تکتمون، جو تم چھپاتے ہو۔ جن الفاظ کے ساتھ آپ واو نون یہاں پہ جیسے دیکھ رہے ہیں تو بدون، تکتمون، تو یہ جمع کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ہماری آیت نمبر 33 تھی اور ہمارا سبق جو ہے آج آیت نمبر 33 تک تھا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم آگے 34 پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔